الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. قال ربكم ادعوني استجب لكم. رواه ابو داود. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رواه مسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقال: قوموا فلأصلي بكم في غير وقت الصلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله الله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خديمك ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي بي أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہ وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے مجھے، آپ کو، پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے شریعت نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنی پہچان کرائی. زندگی کے ہر زاویے میں، ہر حصے میں، کہیں بھی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. محتاجی کے عالم میں، بے رہروی کے عالم میں، اور ایسے ماحول اور ایسے حالت میں کہ اب میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایسے چھوڑا نہیں. جب آپ شریعت سے نزدیک ہوں گے، جب آپ اسلام سے نزدیک ہوں گے، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے نزدیک ہوں گے، تو بہت فرحت بخش چیزیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت جاننے ملے گی، سمجھنے ملے گی، سننے ملے گی اور عمل میں لانے ملے گی. زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، خوشی ہو یا غم، کٹھنائی ہو یا راحت، ہر معاملے، ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا رہے، اللہ کی یاد اس کی طبیعت میں رچ بس جائے. اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی خوبیاں، اللہ سے مانگنا. آج کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے تو بندہ لپکتا ہے اسباب کی طرف، اور صرف اسباب کی طرف، حالانکہ سب سے پہلے اس کی نگاہ جانی چاہیے مسبب اسباب کی طرف.
کہ جس نے سبب کو پیدا کیا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس خالق، اس مالک کی ذات اقدس کی طرف نگاہ جانی چاہیے۔ اور شریعت نے ہم کو پابند بنایا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ رہا ہے، کوئی ادنا سے ادنا پریشانی میں لائق ہو رہی ہے، تو بندہ سب سے پہلے اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو، بعد میں پھر سبب کے درجے میں وہ چیزوں کو اختیار کرے۔ کوئی بھی کٹھنائی، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی ایذا اور اس کے بالمقابل کوئی بھی خوشی، تکلیف پہنچنے پر مایوس نہ ہو، اللہ سے دور نہ ہو، اور خوشی ملنے پر اترائے نہ، اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ سے، شریعت سے بے نیاز نہ کر لے، اس کو پابند بنا کے رکھا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، جیسے دوسری عبادتیں بندہ کرتا ہے، دوسری عبادتوں کو عبادت جان کے کرتا ہے، ایسے اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اپنی بگڑی کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنے دکھڑے کو اللہ کے سامنے رونا، یہ بھی عبادت ہے کہ بندہ اپنے پرابلمس اللہ کے سامنے رکھے۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ کیسے بندہ جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کیسے اس کے لیے قبولیت کی باتیں اور یقینی باتیں شریعت میں، احادیث میں بتائی گئی، اور اس بات کو کہ دعا عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آیت سے جوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ خود تمہارے پروردگار کا فرمان ہے۔ قال ربکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے، تمہارا پالنہار کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب قبولیت کی بات خود ہمارا مالک، ہمارا خالق کہہ رہا ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا، تو ہم کو پھر ٹینشن لینے کی کیا ضرورت، پھر ہم کو غمگین ہونے کی کیا ضرورت، پھر ہم کو بہت زیادہ اپنے آپ کو مایوس کرنے کی کیا ضرورت، جب ہمارا خالق، ہمارا مالک کہہ رہا ہے کہ مانگو میں قبول کروں گا۔ اور بھی روایتیں ہیں جو بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندے کو تسلی کے ساتھ ساتھ نسخے بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں۔ ایک ہوتا ہے میرا مانگنا، آپ کا مانگنا، اور ایک ہے براہ راست ان جملوں کے ساتھ مانگنا جن جملوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگا ہے، سکھایا ہے، اور اس کو بھی جوڑا ہے اللہ سے کہ یہ جو جملے بتلائے جا رہے ہیں یہ بھی میرے اپنے نہیں، یہ اللہ کے عطا کردہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرم میں آنے سے پہلے، آپ کی بیوی بننے سے پہلے، یہ ایک حدیث نقل کر رہی ہے، روایت کر رہی ہے، اس حدیث پر اپنا ریمارک، اپنا تبصرہ، خود اپنی آپ بیتی بتا رہی ہے۔ فرماتی ہے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبت، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فیقول ما امرہ اللہ، تو بندہ وہ کہتا ہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے؟ ایمان والوں کی نشانی اللہ فرما رہے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ جملے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بندے نے وہی کہا جو اللہ نے اس کو حکم دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ دعا اس نے پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے یہ جو مصیبت پہنچی ہے اس سے بہتر کوئی چیز مجھے عطا فرما، اس میں بہتری عطا فرما۔ جب یہ کہتا ہے بندہ، ایمان والا بندہ،
الا اخلف اللہ له خیرا منها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے سے، اس مصیبت اس تکلیف کے پیچھے سے کوئی راحت، کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس پر اپنا تبصرہ فرماتی ہے، لما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور کہہ رہی ہے کہ ابو سلمہ کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، ہجرت کرنے والے اولین لوگوں میں ہیں ابو سلمہ۔ اب ان کے ذہن میں چل رہا ہے کہ جب یہ میں پڑھوں گی تو ان سے بہتر مجھے کیا ملے گا، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی ہیں، ان سے افضل اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گا۔ لیکن حکم ہے، سن رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے ان جملوں کو ادا کیا۔ کہا انہوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ جملے انہوں نے کہے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر کیا عطا کیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم بہتر کچھ ہو سکتا ہے؟ یا بہتری ملی؟ ایمان والے کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ان جملوں کو ادا کرے، اللہ آسانی کرے، بہتری کے دن آئیں گے۔ ایک عربی شاعر کہہ رہا ہے، اذا تشدد بک البلوى ففکر فی الم نشرح العسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ پریشانی گھیر لے تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر دو آسانیوں کے بیچ میں اللہ نے پریشانی رکھی ہے۔ راحت کے دن ہے، اچھائی کے دن ہے، تھوڑا سا آزمایا جا رہا ہے بندہ، اس کے بعد پھر راحت کے دن آئیں گے۔ تو بندہ ان پریشانیوں کے دنوں میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو، ان جملوں کی طرف متوجہ ہو جس کے ساتھ اس کی رہنمائی کی گئی ہے، جس کی اس کو تلقین کی گئی ہے، جو جملے اسے سکھائے گئے ہیں۔ جب وہ شریعت سے قریب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات سے قریب ہوگا، تو اس کو یہ جملے ملیں گے، وہ عمل میں لائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا سیکھنا ہے، دعا کرنا ہے، اور مسنون دعاؤں کو اپنا معمول بنانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں لیکن تاثیر میں بہت بڑے، اتنے آسان اور سہل جملے کہ آسانی سے ادا ہو سکتے ہیں لیکن تاثیر میں بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ان جملوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنی زبان زد رکھنے چاہیے۔ چلتے پھرتے صبح شام کی دعائیں ہیں، بہت سارے ایسے اذکار ہیں، مسنون دعائیں جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا لینا بھی ہے، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا لینا بھی ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ہم نے دعا لینا بھی اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، کسی بڑی کی ہم دعا ہی نہیں لیتے، اور جب کوئی بڑا شفقت میں سر پر ہاتھ پھیر کر کچھ کہتا بھی ہوتا ہے تو ہم بور ہو جاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ اپنے جملوں سے فارغ ہو جائیں تو میں اپنے کام سے لگوں۔ حالانکہ یہ جملے جو اس کی زبان سے نکلتے ہوتے ہیں، جو اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتے ہیں، جو اس کے بڑھاپے میں اللہ سے رجوع ہونے والی جو دعائیں ہوتی ہے، وہ جو دعا دیتا ہے بہت دیر اور بہت دور تک کام آنے والی ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک خدمت کی ہے۔ یہ روایت فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، میں تھا، میری امی تھی اور میری خالہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے گھر آ کر ہمیں نماز کے لیے کہا کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ وقت نہیں تھا نماز کا، کسی فرض نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے پھر دعائیں دی، سارے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ انس آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں، چھوٹے سے خادم ہیں، اس کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بہت ساری دعائیں دی، بہت ساری دعائیں۔ آخر میں جب آپ بہت ساری دعائیں دے چکے تو
جو آخری کے جملے مجھے یاد ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، اے اللہ انس کے مال میں، اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما. دو جملے، کثرت اور برکت، یہ دونوں اہمیت کے حامل ہیں. ایک بندے کو خوب زیادہ مل رہا ہے لیکن بے برکتی ہو رہی ہے، کوئی مطلب کیا؟ تو جو مل رہا ہے اس میں برکت بھی رہے. کوئی غیر ضروری چیزیں اس میں شامل نہ ہو. ایک آدمی کے پاس ہزاروں روپیہ آ گئے لیکن ڈاکٹر پیچھے لگ گیا، لاکھوں روپیہ آ گئے لیکن وکیل پیچھے لگ گیا، دواخانہ پیچھے لگ گیا، کیسز پیچھے لگ گئے، دنیا بھر کے جھمیلے پیچھے لگ گئے. تو یہ سارے جھمیلوں سے پاک جو مال آئے گا وہ برکت کہلاتا ہے. تو اس کی دعا، اب اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ غزوات میں اتنا زیادہ صحابہ اکرام کو فتوحات کے ذریعے ملا کہ صحابہ اکرام کدال سے سونے چاندی کو کھینچنے لگے. ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی، آوڑے سے کھینچنا، مٹی کھینچتے ہم، سیمنٹ کھینچتے ہم، لیکن وہ کیا کھینچتے تھے؟ سونے اور چاندی کی کانے. اور عمر میں برکت کا واقعہ فرما رہے ہیں. ایک تابعی ہے قاضی ایاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ باہر نکلے. ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو چاند دیکھنے کے لیے باہر نکلے تھے. سب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہیں چاند نظر آ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ دیکھو چاند. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کسی کو دکھ نہیں رہا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو چاند. لوگ پریشان، ہم کو نہیں دکھ رہا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے وہ دیکھو چاند. قاضی ایاس معاملے کو بھاگ گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور دیکھا تو آپ کے بال کا، بھو کا ایک بال، یہ جو بھویں ہوتی ہے اس کا ایک بال جو سفید تھا وہ آنکھ کے سامنے آیا تھا، جس کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس فرما رہے تھے کہ یہ چاند ہے. آنکھ کی روشنی، بال سامنے آ رہا ہے اور وہی آگے جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے چاند ہے. انہوں نے اس کو برابر کیا، سیدھا کیا اور کہا ابو حمزہ آپ بتائیے کہ کہاں ہے چاند؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھنے کا ابھی تو تھا. تو اتنا زیادہ عمر کے 100 سال کے قریب پہنچ گئے، 100 سال عمر ہو گئی، بھوے تک سفید ہو گئی، اس کے بال سفید ہو گئے، وہ بال سامنے آیا اور وہ چاند جیسا دکھ رہا ہے. اتنی زیادہ عمر پائی. عمر میں برکت ہوئی، مال میں برکت ہوئی، اور اولادیں 100 سے زیادہ بیٹے پوتے نواسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں دیکھے. تو یہ دعائیں لینے کا اثر ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا، کوئی اللہ والا، کوئی مسلمان پیرانہ سالی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں آپ کو دعائیں دے رہا ہے، اس کی دعائیں لو. دعا لینا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. خدمت کر کے، کام آ کر کسی اگر آپ دعا لے رہے ہیں تو وہ دعا لیں. اور آخری میں 1 منٹ میں یہ کہہ کر بات ختم کی جائے گی کہ آج کا یہ جو دن ہے 19 ستمبر، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کی طرف سے یوم الدعا کے طور پر اسے گزارنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اسے یوم الدعا کے طور پر منایا جائے، کہ کثرت سے دعا ہو آج، کہ اوقاف کے معاملے میں جو ججمنٹ آیا ہے کورٹ سے وہ مسلمانوں کے حت میں نہیں ہے، مکمل مسلمانوں کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا ہے. تو اب دعا کرنی ہے کہ آگے کے مراحل ایسے طے ہوں کہ مسلمانوں کی جانب فیصلہ آ جائے، اور اوقاف کی جو زمینیں ہیں جو پچھلے لوگوں نے وقف کی ہیں مسلمانوں کی بازیابی کے لیے، ترقی کے کاموں کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبودیت کے لیے، جو اوقاف کی زمینیں ہیں جس پر سرکار کی گندی نظر ہے، اس سے پاک کرنے کے دعا کے لیے کہا گیا ہے. تو اس کو ہم یوم دعا کے طور پر رکھیں. دن بھر دعا کرتے رہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اجتماعی آپ نماز کے بعد جب بھی دعا کر سکتے ہیں.
اور خاص اپنی دعا میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جو وقت کا معاملہ ہے یہ معاملہ مسلمانوں کی جانب ہو جائے اور اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. مسلمانوں کے لیے جو اوقاف کی زمینیں ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی نہ جائے، اس کی دعا کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.